قبر کے اندر جب فرشتے آتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب فرشتے آتے ہیں حساب لینے کے لیے، کوئی عمل نہیں کھڑا ہوتا، صرف قرآن آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ نمازیں بہت پڑھی تھیں، نماز نہیں آئے گی، روزے بہت رکھے تھے، روزہ آ کر کھڑا نہیں ہوگا، ذکر بہت کیا تھا، ذکر آ کر کھڑا نہیں ہوگا، قرآن ان فرشتوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بھی کیوں آئے ہو؟ یہ ہم نے حساب لینا ہے۔ اتنی مشکل سے تو تھکا تھکایا آ کر لیٹا ہے، سونے دو اس کو، کہ نہیں ہم نے حساب لینا ہے۔ نہیں، کوئی حساب کی ضرورت نہیں، جاؤ تم لوگ۔ قرآن کھڑا ہو جاتا ہے۔ نہیں، اگر کوئی یہ گناہ گار بھی تھا تو عذاب کے فرشتے آتے ہیں، قرآن سامنے آ جاتا ہے، نہیں عذاب نہیں ہونے دیں گے، اس نے میری تلاوت کی ہے صبح کو، اس نے میری تلاوت کی ہے رات کے وقت میں، لوگ سو رہے تھے یہ مجھے پڑھتا تھا، لوگ مزے کرتے تھے یہ مجھے پڑھتا تھا۔ نہیں، عذاب کے فرشتوں کو میں نے نہیں آنے دینا۔ مقابلہ کرتا ہے قرآن، قبر کے اندر مقابلہ کرتا ہے فرشتوں کا، حشر کے اندر اللہ کے سامنے اگر کھڑا ہوگا تو قرآن کھڑا ہوگا۔ اے اللہ، اس بندے کی بخشش ہونی چاہیے۔ سورہ ملک کہے گی، اور صورتوں کے بارے میں بھی ہے، اے اللہ اس بندے کی بخشش کیجئے۔ اللہ فرمائیں گے اس نے بڑے گناہ کیے ہیں، نہیں اس کی بخشش ہونی چاہیے۔ اگر آپ اس کی بخشش نہیں کرنا چاہتے مجھے قرآن میں سے نکال دیں، اس کی بخشش ہونی چاہیے۔ القرآن ماحل مصدق وشافع مشفع، قرآن ایسا سفارشی ہوگا جس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ دو ہستیاں ہیں جن کی سفارش کی قبولیت کا وعدہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، اللہ فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر اٹھائیے، آپ کو نہیں سجدے میں پڑھنے کی ضرورت، سر اٹھائیے، آپ فرمائیے جو آپ کہیں گے ہم مان لیں گے، آپ اٹھائیے، آپ فرمائیے قل تسمع شفع تشفع، آپ فرمائیے ہم آپ کی بات کو سنیں گے، آپ سفارش کیجیے ہم آپ کی سفارش کو قبول کریں گے۔ اور دوسرا قرآن پاک ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا القرآن ماحل مصدق، ایسا جھگڑالو ہے قرآن جس کا جھگڑا مانا جائے گا، جس کا جھگڑا مانا جائے گا۔ یہ قرآن ہی کی ہمت ہوگی جو جھگڑا کرے گا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا مقام ہوگا جو سفارش کریں گے، اور اللہ فرمائیں گے آپ جس کو کہیں گے ہم بخش دیں گے، آپ فرمائیے تو صحیح۔ اللہ نے ہمیں ایسا معجزہ دیا، اللہ نے ہمیں ایسی کتاب دی۔ اللہ چاہتے قوم نوح کی امت کا حشر ہو سکتا تھا، اللہ چاہتے قوم عاد جیسا حشر ہو سکتا تھا، اللہ چاہتے قوم سمود جیسا حشر ہو سکتا تھا، اللہ چاہتے قوم لوط جیسا حشر ہو سکتا تھا۔ سورہ قمر کے اندر اللہ پاک نے ان چاروں کو ذکر فرمایا، اور ہر ایک کے ذکر کے بعد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ خود بھی قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو باقی رکھیں، بڑھانے کی کوشش کریں، یاد کریں، صحیح کریں، قرآن کو سیکھنا شروع کریں، کسی بھی عمر میں ہو پھر بھی یاد کریں، کم سے کم جو یاد ہے اس کو سیکھیں، اس کا تکرار کریں، بار بار قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کا یاد کرنا آسان کر دیا ہے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اس کو یاد کرتا ہے۔ وہ بچہ ان ملکوں کے اندر جو مادری زبان پنجابی وہ صحیح تلفظ سے نہیں ادا کر سکتے، ان کو پنجابی لہجہ نہیں آتا، پنجابی بول بھی لیتے ہیں لیکن وہ لہجہ نہیں آتا جو دیہاتوں اور گاؤں والا لہجہ نہیں آتا، لیکن قرآن عربی لہجے کے اندر پڑھ لیتے ہیں۔ یہ قرآن کا کمال ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ یاد کرنا آسان ہے، عمل کرنا بھی آسان ہے، یہی چیزیں ہیں جو ہمارے کام آئیں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔